بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تحفہ علی مدد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجم وعلی محمد۔ کیا آپ سب کو معلوم ہوگا تمام مومنین مومنات کو کہ رجب پہلی رجب کا وہ دن ہے جس دن ہمارے اور تمام ولایت علی علیہ السلام کو ماننے والے امام محمد باقر علیہ السلام کا ظہور پر نور ہے۔ تو آپ سب کو میری طرف سے امام محمد باقر علیہ السلام کا ظہور بہت بہت مبارک ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچویں دانشین، ہمارے پانچویں امام اور سلسلہ عصمت کی ساتویں کڑی تھے۔ آپ کے والد ماجد سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ ام عبداللہ فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام تھیں۔ علماء کا اتفاق ہے کہ آپ باپ اور ماں دونوں کی طرف سے علوی اور نجیب الطرفین ہاشمی تھے۔ نسب کا یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا اور آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام معصوم علم زمانہ اور افضل کائنات تھے، یعنی خدا کی طرف سے آپ امام معصوم اور اپنے عہد امامت میں سب سے بڑے عالم اور کائنات میں سب سے افضل تھے۔ اسلام کا کہنا ہے کہ آپ عبادت، علم اور زہد وغیرہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے، اور آپ علم، زہد، تقویٰ، طہارت، صفائے قلب اور دیگر محاسن فضائل میں اس درجے پر فائز تھے کہ یہ صفات خود ان کی اتباع سے ممتاز قرار پائے۔ کتاب ہے جس میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فضائل لکھنے کے لیے ایک علیحدہ کتاب درکار ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ عظیم الشان امام و پیشوا اور جامع صفات و جلال و کمال تھے، اور ایک علماء کرام کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے زمانہ میں بنی ہاشم کے سردار رہ چکے تھے۔ اب اگر بات کی جائے تو امام کے ظہور پر نور کی، تو امام محمد باقر علیہ السلام کا بتاریخ یکم رجب المرجب 57 ہجری یوم جمعہ مدینہ منورہ میں امام کا ظہور ہوا تھا۔ آپ کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق اور سربراہ کائنات کی تعیین کے موافق محمد تھا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر تھی اور آپ کے القاب کثیر تھے، جن میں باقر، شاکر، ہادی زیادہ مشہور ہیں۔ اب آج ہم پڑھتے ہیں کہ باقر کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ باقر اس نام کے اصل معنی جو ہیں بکرا سے مشتق اور اسی کا اسم فعل ہے۔ اس کے معنی شک کرنے اور وسعت دینے کے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے اس لقب سے اس لیے ملقوب کیا گیا تھا کہ آپ نے علوم و معروف کو نمایاں فرمایا اور حقائق و احکام و حکمت و الطاف کے وہ سربستہ خزانے ظاہر فرمائے جو لوگوں پر ظاہر نہ ہوئے تھے اس سے پہلے۔ اور علماء کا کہنا ہے اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام کو باقر سے لقب دیا جاتا ہے۔ علامہ جوزی کا کہنا ہے کہ کثرت سجود کی وجہ سے چونکہ آپ کی پیشانی وسیع تھی اس لیے آپ کو باقر کہا جاتا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جامعیت علمیہ کی وجہ سے آپ کو یہ لقب دیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام محمد باقر علوم و معروف کو اس طرح شگافتہ کر دیں گے کہ جس طرح زراعت کے لیے زمین شگافتہ کی جاتی ہے۔ جیسے کہ تمام مومنین اور مومنات کو علم ہوگا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا کربلا میں بھی حصہ گزرا ہے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ۔ تو دراصل امام نے اتنی جگہ پہ اسلام کی وہ چیزیں روشنائی کروائی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کروائی تھی، پر حال امام وقت ہی ان چیزوں پہ روشنی ڈلواتے ہیں کیونکہ وہ زمین پر اللہ کی حجت ہوتے ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے، کیونکہ امام محمد باقر علم کو متعارف کروانے والے، اس کے ایسے ایسے خزانے اور پہاڑ متعارف کروائے جو پہلے زمین پر نہیں کروائے گئے تھے، تو آج علمی حیثیت پہ ہی بات ہوگی اور صرف امام کے واقعے کی بات ہوگی۔ اسی معصوم کی علمی حیثیت پر روشنی ڈالنی بہت دشوار ہے کیونکہ معصوم اور امام زمانہ کو علم لدنی ہوتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ سے علمی صلاحیتوں سے بھرپور ہوتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام چونکہ امام زمانہ اور معصوم ازلی تھے، اس لیے آپ کی علمی کمالات، علمی کارنامے اور آپ کی علمی حیثیت کی وضاحت ناممکن ہے۔ تاہم ان واقعے میں سے ہم کچھ واقعہ یہاں پہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت کا خود ارشاد ہے، کیا فرمایا، ہمیں طائروں تک کی زبان سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز کا علم عطا کیا گیا ہے۔ روضۃ الاصفاء میں ہے کہ باخدا امام فرماتے ہیں، سوگن کے ماخذانے قائم اور آسمان و زمین، خدا کی قسم ہم زمین اور آسمان میں خداوند عالم کے خزانے علم ہیں اور ہم ہی شجرہ نبوت اور معدن حکمت ہیں۔ وہی ہمارے یہاں آتی رہی اور فرشتے ہمارے یہاں آتے رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ظاہری ارباب اقتدام ہم سے جلتے اور حسد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح امام نے
اسی طرح ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرواز ہوا کہ مولا کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا جس سے اپنے برادر مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس نے کہا کون سا خلق بہتر ہے؟ فرمایا صبر اور معاف کر دینا۔ اس نے کہا کون سا مومن کامل ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ اس نے کہا کون سا جہاد بہتر ہے؟ فرمایا جس کا اپنا خون بہہ جائے۔ فرمایا اس نے کہا کون سی نماز بہتر ہے؟ فرمایا جس کا قنوت طویل ہو۔ پھر اس نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جس سے نافرمانی سے نجات ملے۔ اس نے کہا بادشاہانِ دنیا کے پاس جانے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا میں اچھا نہیں سمجھتا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بادشاہوں کے پاس کی آمد و رفت سے 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں: محبت دنیا، فراموشی مرگ، قلت رضائے خدا۔ پوچھا پھر میں نہ جاؤں؟ فرمایا میں طلب دنیا سے منع نہیں کرتا، البتہ طلب معاصی سے روکتا ہوں۔ تو یہ واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔